جی اس وقت اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں کیونکہ کل جو ہے وہ اجلاس ایک روایتی طور پر بلایا گیا تھا اور مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کی تھی ایک ہوٹل میں کی تھی اور اس کے بعد اسپیکر نے کیونکہ 16 اپریل کا جو ہے وہ اس کے لیے ملتوی کر دیا اجلاس. اب 16 اپریل تک کے لیے اجلاس ملتوی ہے اور اس وقت اگر ہم یہاں پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو چاروں اطراف میں بھاری تعداد میں جو ہے وہ پولیس تعینات کی گئی ہے. تمام روڈز پر جو ہے وہ بیریئرز لگائے دیے گئے ہیں. مکمل طور پر روڈز بند نہیں کیے گئے لیکن بیریئرز لگائے گئے ہیں اور کسی وقت بھی روڈ جو ہیں وہ بند کیے جا سکتے ہیں. کسی ناخوشگوار واقعہ کے حوالے سے پولیس کی بھاری جو نفری ہے وہ تعینات ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پولیس اس تعینات ہے اور باہر بھی جو ہے چاروں اطراف میں پولیس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ اجلاس جو ہے 16 کو ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اجلاس ہو اور وہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں اور وزیر اعلیٰ کے لیے جو حمزہ شہباز کا نام ہے اس کے حق میں ووٹنگ ہو اور یہ معاملہ کلیئر ہو. لیکن اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس اجلاس کو بتایا جا رہا ہے کہ 16 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے. اب اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے لیکن اس کے خلاف حمزہ شہباز نے یہاں قریب ہی ہوٹل میں رات گئے جو ہے وہ اپنا اجلاس کیا. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست محمد نظاری انہوں نے اس کی چیئر کیا تھا اور ان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کہ وہ کسی بھی اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن 16 کی تاریخ اس کے لیے مختص کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا اس حوالے سے ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اس سلسلے میں رجوع بھی کرے اور لیکن ابھی تک ہائی کورٹ میں بھی رجوع نہیں کیا گیا اور یہاں پہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچنے کی کوشش کرے. تو اس حوالے سے اس کو اسکور کرنے کے لیے کیونکہ ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. تو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری نفریت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد تعینات کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، طارق خان ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم شیخ، کیا صورتحال دکھ رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تصادم کا خطرہ ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے جو تصادم کا خطرہ ہے وہاں پہ؟ اب جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے اجلاس نہ بلانے پر جو ہے وہ اقدامات سامنے آ رہے ہیں لیکن جو ہے اپوزیشن نے گزشتہ رات جو ہے وہ بڑی ہلکی حکمت عملی کی اور وہ جو ہے پنجاب اسمبلی نہیں پہنچے اور انہوں نے اپنا ایک علامتی اجلاس جو ہے وہ مقامی ہوٹل میں جو کہ اسمبلی کی دیوار کے ساتھ ہی ملحقہ ہے اس میں طلب کیا اور وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے علامتی طور پر حمزہ شہباز کو بنا دیا گیا ہے. اب بھی یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن ذرائع کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کی جانی ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے اپوزیشن کے اراکین پنجاب اسمبلی آئے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. پنجاب اسمبلی کی سیکریٹریٹ کے 2 ملازمین باہر آئے کہ آپ ہمیں جو ہے تحریک عدم اعتماد دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر کسی کو تحریک عدم اعتماد نہیں دیں گے، اندر جائیں گے، اس پر ڈائری نمبر لگوائیں گے تو پھر یہ قانونی ہوگی. آج پھر ٹیم آئے گی اور پھر کوشش کرے گی. جو حالات نظر آ رہے ہیں بظاہر اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آج پھر جو ہے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد انٹرٹین نہیں کی جائے گی. یہ جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر اسپیکر کی طرف سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا جو پورا حدود ہے اس کو بند کر دیا گیا. صرف ایک جو ہے دروازہ اس کو کھولا گیا، وہاں سے صرف ملازمین آ رہے ہیں. جو اپوزیشن سے متعلقہ ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. صرف جو کل جو حکومتی ایم پی ایز ہیں وہ اندر گئے تھے اور اپوزیشن کا کوئی ایم پی اے اندر نہیں جا سکا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ معاملہ جو ہے گمبھیر ہو جائے گا کیونکہ 16 اپریل کا حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ جو نہ ہی کوئی اسپیکر ہے کیونکہ ان کے خلاف کل تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہی ساری صورتحال رہی تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہے اس کا وہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ کم ہے کیونکہ کل ہم خود موجود تھے اپوزیشن کے اجلاس میں. وہاں 200 اراکین کی گنتی کی گئی تھی اور حمزہ شہباز کو 199 ووٹ جو ہے وہ علامتی طور پر پڑے تھے. ایک ووٹ جو پینل آف چیئرمین ہے شازیہ عابد ان کا ووٹ اگر کاؤنٹ کر لیا جائے تو 200 بنتے تھے. تو اس ساری صورتحال میں یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے پنجاب
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि वजीर आला पंजाब के तौर पर अलामती वजीर आला पंजाब के तौर पर हमजा शहबाज आज हलफ लेंगे नाटस गार्डन में, लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल सामने नजर नहीं आई। जबकि जो साबिक गवर्नर है चौधरी मोहम्मद सरवर, उनकी तरफ से भी एक वजाहती बयान आ गया है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, वो किसी से कोई हल्फ नहीं ले रहे। जी, उसका पहला असर जो है मैशत पर पड़ता है, मार्केट पर पड़ता है, आपकी तजारत पर पड़ता है। आप जो है हर रोज जो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट है उसमें जो उतार चढ़ाव उसको देख रहे होंगे कि कहाँ हर रोज जब मार्केट खुलती है तो वो कहाँ पर होती है, और जब मार्केट क्लोज होती है तो फिर वो कहाँ और कितने पॉइंट्स जो है उसमें कमी पेशी आती है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। फिर अभी जो हमारे साथी बता रहे थे कि तकरीबन 1 से 1.5 माह के अरसे में जो डॉलर के हमारे रिजर्व हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं, वो 20 अरब डॉलर से कम होकर 12 अरब डॉलर तक आ गए, और आने वाले दिनों में उसमें मजीद कमी हो सकती है, इसलिए कि जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अभी हमारे साथी ने बताया कि 188 तक जो है वो डॉलर की का जो एक्सचेंज रेट है वो पहुंच गया है। अब इससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो सौदे होंगे, जो एलसीज खुलनी होंगी, जो कारोबार होना है, उस पर क्या नुकसान होगा, क्या उसका असर पड़ेगा, वो आने वाले दिनों में अंदाजा लगा सकते हैं। हर महीने की 1 और 15 तारीख को आपने पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसका जो मार्केट के मुताबिक उसका फैसला करना होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीबन 1-1.5 माह पहले फैसला किया था कि फिलहाल जो है बजट तक उसमें कोई जो है वो कमी नहीं की, इजाफा नहीं किया जाएगा और उसको कैप किया जाएगा। अब उसके जो असरात पड़ रहे हैं या पड़ेंगे आने वाले दिनों में, उसका तस्वर आप खुद कर सकते हैं कि वो कैसे मामला आगे चलेगा। तो ये इतनी अलार्मिंग सूरत हाल है कि इसमें जितनी जल्दी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मुल्क में जितनी जल्दी जो है इस्तेहकाम होगा, और जितनी जल्दी जो है वो जो ये खलफशार और जो बेचैनी है और इसराबी कैफियत उसको दूर किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे। आप देखें कि मरकज़ में जहाँ एक तरफ सूरत हाल है कि 3 अप्रैल से जब सो मोटो लिया था मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, उसके बाद अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। साथ साथ जो है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब है, वहाँ पर एक ऐसा अजीबोगरीब सियासी टर्मोइल है कि जिस पे किसी को कुछ समझ नहीं आती कि इसकी वजूहात क्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि वहाँ कोई क्राइसिस नहीं है, दूसरी तरफ वहाँ अचानक चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद जो है पंजाब असम्बली का इजलास 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा मुलतवी किया जा चुका है। जाहिर है पंजाब असम्बली के अरकान जो है उनका ये हक है, पंजाब के सूबे का ये हक है, सूबे का ये हक है कि उसके अरकान जो है उसके अवाम अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करें, और उस चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर मुंतखब करते हैं अपने मेंबर्स के जरिए। अब 200 मेंबर एक तरफ हैं और 200 मेंबर के मुकाबले में अकलीती मेंबर एक तरफ है, लेकिन वहाँ पर वो नौबत नहीं आने दी जा रही कि लोग बैठे और मेंबर बैठे और बैठकर अपने लीडर का इंतखाब करें। फिर एक और बड़ा अजीबोगरीब सवाल ये है कि अगर वहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं है, वहाँ पर हुक्मरान जमात के पास अक्सरियत मौजूद है और उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अचानक पंजाब असम्बली का इजलास जो है क्यों मुलतवी कर दिया गया? पंजाब असम्बली की इमारत क्यों बंद है? अगर किसी एक इलेक्टेड असम्बली की इमारत में उसके इलेक्टेड मेंबरान दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ पर खारदार ताले लगा दिए जाएं, वहाँ पर जो है दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताले बंद कर दिए जाएं, तो यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई वजह तो मौजूद है। क्यों अरकान पार्लियामेंट जो है वो होटलों में इजलास कर रहे हैं? क्यों इजलास जो तलब किया गया था उसको 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया? ये कैसे हो सकता है? ये पहली दफा क्यों हुआ? क्या वजूहात है कि एक इलेक्टेड असम्बली उसकी जो हुक्मरान जमात है पंजाब में, जाहिर है इस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत है, उसके चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, तो वो अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश करने पर क्यों जो है वो तक नौबत क्यों आई? इसकी वजूहात आज तक किसने बताई कि अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक क्यों आई है? इसके पीछे क्या वजूहात है? उनके खिलाफ क्या चार्जशीट है? जब किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा होता है, उसमें वजूहात बतानी होती है कि स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब या चेयरमैन सेनेट साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी उसके वजूहात क्या है, उसकी चार्जशीट देनी पड़ती है। वो चार्जशीट क्यों नहीं बताई जा रही? फिर उससे बड़ी बात यह है कि अगर स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन पेश करना चाहती है तो फिर उसका रास्ता क्यों रोका जा रहा है? डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद जो है चंद मिनटों में जमा हो जाती है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद जो है वो हीरो बहानों से टाली जा रही है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रास्ते बंद किए जाते हैं, और कौमी और सूबाई असम्बली का स्टाफ जो है बाहर भेजा जाता है कि जी वो उसको रिसीव कर ले। मेरा तो ये ख्याल था कि वैसे तो नुकता ये भी है कि अपोजिशन को स्टाफ के हवाले वो तहरीक कर देनी चाहिए थी,
لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کوئی بے اعتباری کی کیفیت ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کل کر دی جائے گی یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا یا اس کو مسترد کر دیا جائے گا، تو شاید علامتی طور پر جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ سیکریٹریٹ جا کر اس تحریک کو جمع کرانا چاہتے ہیں، سبمٹ کرانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ صوبے میں بھی ایک انتظامی اور سیاسی بحران موجود ہے، انتظامی سیاسی اور پارلیمانی بحران موجود ہے، جبکہ مرکز میں تو ظاہر ہے یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور آج توقع ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، تو اس وقت ہم اس لیے تبصرہ نہیں کریں گے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور صوبے میں اس وقت بحرانی کیفیت ہے. طارق خان کی طرف چلتے ہیں. طارق خان، کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو چکی ہے، گیٹ نمبر ایک جو ہے اسمبلی کا وہ عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. کیا اپڈیٹس اب تک سامنے آئی ہیں؟ اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کوئی بات چیت ہو سکی ہے آپ کی؟ جی ابھی تک کیونکہ اپوزیشن یا حکومتی کوئی ممبر جو ہے وہ یہاں نہیں پہنچا اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس وقت پوری طرح اگر ہم کہیں کہ پولیس کے کنٹرول میں ہے تو بھیجا ہے. بالکل جو ملازمین یہاں آ رہے ہیں انہیں ایک دوسرے گیٹ سے جو ہے اندر جانے کی اجازت، جو آفس ورک وغیرہ کرتے ہیں ان کو اور یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے پوچھتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے گیٹ کا راستہ بتایا جاتا ہے جہاں سے وہ ان کو انٹری دی جا رہی ہے. اور پولیس کی ایک بھاری تعینات جو باہر تعینات کی اب انہیں پنجاب اسمبلی کے اندر بلا لیا گیا ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اندر چلی گئی ہے. تمام جو ملک روٹس ہیں اس کے پنجاب اسمبلی کے ارد گرد ان کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ بیریئر جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، لیکن ٹریفک عام طور سے بالکل معطل نہیں کیا گیا اور وہ ٹریفک جو ہے رواں دواں ہے، لیکن کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے ہوتے ہی اسے جو ہے وہ بند کر دیا. اس وقت سلیم شیخ کی جانب، سلیم شیخ اس وقت کیا صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کی؟ اور پھر جس طرح سے شہباز شریف نے کہا کہ وفاق میں تو چلو خط انہوں نے دکھایا کہ خط تھا، اپوزیشن میں پنجاب میں کیا وہاں پر بھی خط تھا جو یہ سب اپنایا گیا صورتحال کو؟ جی بالکل کوئی ایسا خط نہیں تھا. پنجاب میں جو بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے پاس نمبر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اجلاس کو مختلف نیچلے بہانوں سے جو ہے وہ آگے لے کر جایا جا رہا ہے. اگر نمبر پورے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کل جو اجلاس ہوا ہے جو چاہے علامتی اجلاس تھا اپوزیشن کا مقامی ہوٹل میں، اس میں 199 نمبر جو ہیں ہم نے خود وہاں پر گنے ہیں، وہ نمبر پورے تھے. بلکہ جو پینل آف چیئرمین کی رکن ہے شازی عابد، ان کا نمبر بھی شامل کر لیا جائے تو 200 نمبر بنتے ہیں. اب حکومت کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ نمبر پورے نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ جو ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کو نہ آئین سپورٹ کرتا ہے، نہ قانون سپورٹ کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ معاشرہ سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ معاشرے کے مطابق جو ہے جو اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو اسمبلی میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جس طرح دیکھا کہ کل ڈپٹی اسپیکر جو ہے انہوں نے اجلاس طلب کیا اور اجلاس کے لیے جب وہ 7:30 بجے پنجاب اسمبلی پہنچے تو وہ اتنے بے بس نظر آئے کہ وہ خود بھی اندر نہیں جا سکے. اور پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا دیکھیں میں نے تو آئین اور قانون کے مطابق اجلاس بلا لیا ہے اور میں یہاں پر آ گیا ہوں، لیکن یہاں پر مجھے خود اندر جانے نہیں دیا جا رہا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ جو متحدہ اپوزیشن نے مقامی ہوٹل میں اجلاس بلایا تو کیا اس میں شرکت کریں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام میں حصہ نہیں بنوں گا. میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں اجلاس بلایا تو اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہی اجلاس ہوگا، گو کہ ان کو جانے نہیں دیا گیا. اور اب یہ بات ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو ان کے وہ دیے گئے اختیارات ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات ہیں وہ بھی گزشتہ روز تمام واپس لے لیے گئے. بات یہ ہے کہ یہاں پر مائٹ از رائٹ کی بات چل رہی ہے. اب اسپیکر جو ہے چودھری پرویز رائی ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کا بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اب انہوں نے اپنے تمام اختیارات، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سرنڈر کر دیتے اور اسپیکر کا کوئی اختیار استعمال نہ کرتے اور ڈپٹی اسپیکر کو تمام اختیارات آئین اور قانون کے مطابق تفویض کر دی جانے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ان کے اختیارات بھی واپس لے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں الیکشن بھی نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، کیونکہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. اور اگر الیکشن نہیں ہوگا تو صورتحال جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے سلیم شیخ، اس پہ آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے. طارق چودھری صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آج کی خبر یہ تھی کہ اپوزیشن اراکین اسمبلی اسپیکر کے خلاف تحریک جمع کروانے کے لیے اسمبلی جائیں گے اور ان کو روکا بھی جائے گا. کیا لگ رہا ہے آپ کو ایسا اثر و رسوخ وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرا سکتا، چاہے وفاق ہو یا صوبائی اسمبلی ہو؟ دیکھیں اب تک سچویشن تو بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن سوال یہاں پر 2-3 اٹھتے ہیں کہ سیاسی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے
کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ خود اس وقت چیف منسٹری کے امیدوار ہیں، چیف منسٹر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اگر وہ خود چیف منسٹر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو جو ایون پلینگ فیلڈ ہے اور جو یکساں مواقع فراہم کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اسپیکر کے عہدے سے پیچھے ہٹ جاتے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جو تھے وہ سارے معاملات کے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کے انچارج بن جاتے. کیونکہ ایک فریق جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے وہ کیسے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، وہ اختیارات جو اس کے اپنے فائدے میں جائیں. تو ایک تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور جو سیاسی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فیئر طریقے سے جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، اس کے مطابق اب تک چیف منسٹری کا فیصلہ ہو جاتا. اب انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ صرف یہ ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات تھے تفویض کردہ، وہ غالباً آرٹیکل 235 ہے جو پروسیجرز ہے پنجاب اسمبلی کے، اس کے تحت انہوں نے وہ اختیارات بھی واپس لے لیے. تو ایک طرف تو مرکز میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کی بنیاد پر، ان کی رولنگ کی بنیاد پر، اور ان کو جو آئین نے تحفظ دیا ہے اس کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد واپس ہو گئی، اور اسی تحریک عدم اعتماد کی بنیاد پر پھر جو مرکزی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، وہ ڈیزالو ہو گئی، اور 4-5 دنوں سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ معاملہ زیر بحث ہے. اور ہر حکومتی بندہ آتا ہے اور آ کے وکیل کہتا ہے جی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آج بلکہ علی ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ کوئی غیر آئینی کام بھی کر لیں تو اس کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف ایک صوبے کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے اجلاس بلایا، اس اجلاس کو کینسل کر دیا گیا. نہ صرف کینسل کر دیا گیا بلکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی. نہ صرف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی بلکہ پریس ریلیز جاری ہوئی پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہ ڈپٹی اسپیکر سے اس کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. ایک طرف ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے عہدے کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن جو مسترد ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک صوبے کے ڈپٹی اسپیکر کو بے بس کر دیا گیا. تو یہ بڑا عجیب غریب سوال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کا کچھ اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ اگر معاملہ اگر پنجاب کے صوبے کے چیف منسٹر نے منتخب ہونا ہے تو اس کی اتنی لمبی تاریخ کیوں دی گئی ہے؟ 16 اپریل کو آخر ایسا کون سا معجزہ ہو جائے گا، ایسا کون سا کرشمہ ہو جائے گا کہ جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اچانک اکثریت حاصل کر لیں گے، اپوزیشن کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ چیف منسٹر بن جائیں گے. اگر 16 اپریل کو بھی نیومیریکل اسٹرینتھ یہی رہی جو آج ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پھر ایک ہی مطلب ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک بڑا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، جس پہ فیوچر کا انحصار ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کس نے الیکشن کرانے ہیں، کیا یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے، کیا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، تو غالباً اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اگر تو فیصلہ آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو ظاہر ہے ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ہوگی. تو شاید اس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب ارکان اسمبلی کے پاس ایک مرتبہ پھر موقع ہو کہ ان سے بات کر لی جائے، ان سے رابطہ کر لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ منا لیا جائے. تو شاید پھر اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے. اگر اس چیز کا انتظار نہیں ہو رہا تو پھر پنجاب اسمبلی کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ایکٹنگ چیف منسٹر ہیں، وہ سامنے آئے، وہ کوئی بیان دیں. گورنر صاحب جو ہیں وہ وفاق پاکستان کے نمائندہ ہیں، وہ آئیں سامنے اور وہ جواب دیں، یا پھر اسپیکر صاحب جواب دیں کہ اس ساری جو تاخیر ہے، یہ اجلاسوں کی کینسلیشن ہے اور جو تالہ بندی ہے، خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کس قانون کے تحت ہیں، کس ضابطے کے تحت ہیں اور ان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. اگر تو وہاں کوئی کرائسس نہیں ہے پنجاب میں تو پھر سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اگر کرائسس ہے تو اس کرائسس کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اعلیٰ عہدیدار یا کوئی گورنر صاحب جو وفاق کے نمائندے ہیں، کسی نہ کسی کو تو جواب دینا پڑے گا کہ پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو کیوں غیر یقینی کیفیت میں ڈالا گیا ہے، اور وہاں جو پنجاب اس وقت صورتحال ہے اس پہ مل بیٹھ کے بات کرنے کو اور جو سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ان پہ جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. سپریم کورٹ میں تو ہیئرنگ جاری ہے اس وقت، کیا ہوگا، کیا سماعت ہوگی اور اس کا جو رزلٹ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ کورٹ کیا فیصلہ دے گی، کس کے حصے میں یہ فیصلہ جائے گا، اس حوالے سے بھی صورتحال جیسے بھی کریٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے.